میرے اوپر تیر مار اور یہ کہے بسم اللہ و ربی ھذا الغلام، بسم اللہ ربی ھذا الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ یعنی اس نوجوان نے یہ قربانی دی کہ جب یہ بادشاہ یہ اناؤنس کرے گا نا، یہ لفظ بولے گا، تو لوگ کہیں گے بھئی اللہ کا نام لینے سے تو قتل ہو رہا ہے، ویسے قتل نہیں ہو رہا، یعنی بسم اللہ کی برکت بھی سامنے آئے گی اور لوگ اللہ پہ اور یقین کریں گے۔ تو نوجوان نے یہ قربانی دی، تو جب اس کو اس طرح سے چوک پہ کھڑا کیا گیا اور اس کے تیر مارا گیا نا، تو جب بسم اللہ ربی ھذا الغلام کہا گیا، یہ تیر اس کی کنپٹی پہ لگا اور اسی وقت یہ شہید ہو گیا۔ لیکن اچھا، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ پورا شہر اکٹھا کر لو، یہ سب کے سامنے ہونا چاہیے، اکیلے میں نہیں، کیونکہ یہ چاہ رہا تھا یہ دعوت سب کے پورے شہر کو پہنچ جائے۔ اور تو جب پورا شہر اکٹھا کر لیا گیا اور اس کے تیر لگائے، یہ جناب گرائے، پورے شہر نے بیک زبان ہو کے کلمہ پڑھنا شروع، سارے مسلمان ہو گئے، جو اس وقت جو عیسائی مذہب برک تھا، سب اللہ کی دعوت، اللہ پر ایمان لے آئے اور بادشاہ کے رب ہونے کی، بادشاہ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، سارے مسلمان ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے جو حکومتی پٹھو ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی وہ نہیں ہلتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جو بادشاہ کے درباری ہوتے ہیں نا، خاص بہت کم ان میں لوگوں کو ایمان کی توفیق ملتی ہے۔ تو قرآن کی تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ظالم بادشاہوں میں بعض دفعہ پوری قوم ان کے خلاف ہو گئی، لیکن ان کے جو درباری ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ پوری قوم مسلمان ہو گئی، لیکن جو بادشاہ کے درباری تھے، اس کے خاص لوگ تھے جو ہر وقت بادشاہ کے ساتھ رہتے تھے، وہ بادشاہ کے ساتھ تھے۔ تو بادشاہ نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو پوری قوم ہمارا دین چھوڑ دیا اس نے اور مجھے خدا ماننے سے انکار کر دیا ہے، اب ایک ہی حل ہے کہ ان کو زبردستی مجبور کر کے اس دین برحق سے دور کرو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ شہر میں جگہ جگہ خندقیں کھودی جائیں، ہر گلی میں، ہر محلے میں خندقیں کھود کے اس میں لکڑیاں ڈالی جائیں، آگ جلائی جائے، اور پھر ایک ایک کو پکڑ کے اس آگ میں جھونکا جائے۔ تو جو اس آگ کو دیکھ کے ڈر جائے اور کہے کہ میں اپنا دین چھوڑتا ہوں، تو اس کو تو بچا لو، باقی سب کو کیا کر دو، آگ میں ڈال دو۔ تو یہ وہ خندقیں تھیں، تو ایک ایک کو پکڑ کے ڈالا گیا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بچے ہیں جو ماں کی گود میں بولے ہیں، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے تھے، اور ایک وہ جس پر وہ ایک بزرگ تھے نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کی ماں نے ان کو پکارا، تو وہ پریشان ہو گئے کہ ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے، تو آزمائش میں آ گئے نا، اللہ میں نماز توڑ کے جواب دوں تو تیرا حق ضائع ہوتا ہے، اور ماں کو نماز نہ توڑوں تو ماں کا حق۔ تو اسی کشمکش میں تھے کہ ماں نے بد دعا دے دی کہ اللہ کرے تجھ پر کوئی تہمت لگے۔ تو یہی ہوا کہ وہ پھر کسی چرواہے نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا، بچہ پیدا ہوا، تو وہ عورت شادی شدہ تھی نہیں، لوگوں نے پوچھا بچہ کس کا ہے، تو اس عورت نے جان چھڑانے کے لیے اس راہب پہ ڈال دیا، وہ بیچارہ نیک بزرگ اپنے جھونپڑی میں اپنی عبادت کیا کرتا تھا، اس پہ جھوٹا الزام ڈال دیا، لوگوں نے پکڑ کے مارا اس کو اور اس کے وہ عبادت خانہ گرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس پر رحم کیا، تو جو ہے نا ماں کی گود میں بچہ بولا کہ میرا جو ہے نا اس کے پانی سے اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا، بلکہ مجھے فلاں کے پانی سے اللہ نے پیدا کیا، وہ چرواہے سے۔ تو یہ کرامت اس راہب کی ظاہر ہوئی، تو اللہ نے اپنے حق کی وجہ سے اس کی عزت کی بھی حفاظت کی، لیکن ماں کی بد دعا بھی لگی اس کو۔ تبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اسی حدیث کی بیس پہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کی حالت میں ماں پکارے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز توڑ دینی چاہیے۔ تو اب کیا مسئلہ ہوا کہ وہ بچہ بھی ماں کی گود میں بولا، تو خیر جب لوگوں نے کہا یہ تو راہب بڑا نیک آدمی ہے، بچے سے اللہ گواہی دلوا رہے ہیں، تو اس راہب کو دوبارہ پروٹوکول دیا گیا اور اس سے کہا ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا کے دیں گے۔ اس نے کہا نہیں بھائی، وہ مٹی کا گھروندہ ہی بنا دو میرے لیے، جب عبادت ہی کرنی ہے تو سونے کے محل کا کیا کرنا۔ تو یہ ایک بچہ ماں کی گود میں بولا، ایک عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک تیسرا ایک اس واقعے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب کو لا کے آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نہیں وہ اتنا دودھ پیتا بچہ نہیں تھا جو یوسف علیہ السلام کی گواہی جس نے دی تھی نا، واسع خان، تو وہ آپ جتنا کم از کم ہوگا۔ تو یہ جو تھا حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کو لایا گیا، اس کی گود میں جو ہے نا دودھ پیتا بچہ تھا۔ اب اس عورت کو اپنے بچے کا خیال آ رہا تھا، یہ بچہ کیسے آگ میں جلے گا نا، وہ بیچاری، باقی لوگ تو گر رہے تھے، ایمان اتنا مضبوط تھا ان لوگوں کا، اس بچے نے قربانی ایسی دی تھی نوجوان نے کہ وہ آگ میں گرنے کے لیے تیار۔ تو وہ بچہ، ماں جو ہے نا ہچکچا رہی تھی کہ ایک طرف کفر ہے کہ میں اللہ کا انکار کر دوں، اور ایک طرف یہ آگ ہے، اور پھر بچے پہ ترس آ رہا تھا اس کو۔
کہ بچے کو کیسے میں ڈالوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی. تو جب کوئی اللہ کے لیے ایسی قربانیاں دیتا ہے نا تو اللہ کی بھی مدد ہوتی ہے. تو اس بچے نے ماں کی گود میں بولا کہ اے ماں، یہ آگ کا ایندھن نہیں ہے، یہ جنت کا باغ ہے، اس میں کود جا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ دیکھنے میں آگ لگ رہی ہے، حقیقت میں یہ آگ نہیں ہے، یہ باغ ہے، اللہ نے جو ہے نا آزمائش کے لیے اس کو رکھا. تو وہ ماں جو ہے نا اپنے سینے سے لگا کے اس میں کود گئی. تو خیر وہ اس بادشاہ نے، کم بخت نے، ان سب کو قتل کر دیا. تو وہ غالب آ گیا بادشاہ، وہ ہلاک ہو گئے. تو اب چونکہ ظاہری لحاظ سے بادشاہ کو کامیابی مل گئی تھی اور وہ ایمان والے سارے قتل ہو گئے، جو کفر میں تھے وہ تو بادشاہ کے ساتھ ہو گئے. تو اب ظاہری لحاظ سے تو وہ کامیاب ہو گئے نا. تو قرآن میں اللہ نے صدیوں بعد ان کا واقعہ نازل فرمایا اور اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ دیکھنے میں کامیاب بادشاہ ہوا لیکن حقیقت میں کامیاب نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ تو باغات میں چلے گئے. اور جو بادشاہ جس نے خندقیں کھدوائی تھی نا، اور اس کے جو فوجی لوگوں کو پکڑ کے خندقوں میں ڈال رہے تھے، وہ اصل میں آگ میں ہیں. تو آگ کے مستحق یہ لوگ ہوئے، وہ نہیں ہوئے. تو اسی کا اللہ نے اس صورت میں بیان کیا. اب دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں قسم ہے آسمان کی جو ستاروں والا ہے، یعنی راستوں والا ہے، اور قیامت کے دن کی قسم، اور شاہد اور مشہود کی قسم، ہلاک ہو گئے خندقوں والے جنہوں نے خندقیں کھودی. النار، پھر ان کی برائی کو بیان کیا جا رہا ہے. معمولی خندق نہیں تھی بلکہ آگ والے لوگ تھے، جو ایندھن والی آگ تھی جس میں ایندھن ڈال کے اس کو بھڑکایا گیا تھا. اذ ہم علیہا قعود، اور جب وہ وہاں بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے منظر دیکھ رہے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور ایمان والوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی کر رہے تھے اس اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے، پھر بھی ان کو ترس نہیں آیا. اور یہ انتقام ان سے صرف اس بیس پہ لے رہے تھے، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، صرف اس بیس پہ انتقام لے رہے تھے کہ یہ ایک رب پہ ایمان لائے ہیں جو زبردست، غالب اور قابل تعریف ہے. اس پر ایمان لانے کی سزا یہ مل رہی ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اور وہ معمولی رب تھوڑی ہے. اس میں اللہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے جب کوئی قربانی دے گا تو کیا ہم اس سے غافل ہو جائیں گے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے اور ہر چیز پر گواہ بھی ہے. خوشی کی وہ بادشاہ اور اس کے درباری سمجھ رہے تھے کہ اللہ کو نہیں پتا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم تو سب کچھ دیکھ رہے تھے. پھر اللہ نے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین، وہ لوگ جنہوں نے مومنین کو فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، اور مومن عورتوں کو، پھر ان میں سے کسی نے توبہ اگر نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور آگ والا عذاب ہے. تو یہ سمجھ رہے تھے ہم نے ان کو آگ میں ڈالا ہے، مگر حقیقت میں آگ میں کون جلے گا؟ وہ لوگ جلیں گے جنہوں نے ڈالا تھا. اور فرمایا جن کو آگ میں ڈالا تھا ان کا حال کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو اسباب کی دنیا میں نظر کیا آ رہا ہے، حقیقت کچھ اور ہے. نظر تو آ رہا ہے کہ یہ آگ میں جل رہے ہیں، حقیقت میں یہ کس میں داخل ہو رہے ہیں؟ جنت کے باغات میں.